السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم کتاب الایمان کا باب نمبر 10 چل رہا ہے۔ باب نمبر 10 کافی طویل تھا، کئی روز سے باب نمبر 10 کی احادیث کا درس ہو رہا ہے۔ آج اس باب کی آخری 2 احادیث کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان یعنی ابن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابي فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه الشر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه۔ اس روایت کے راوی یہ عتبان بن مالک ایک صحابی ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ روایت ہے، ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب معلوم ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام سے بعض واقعات وابستہ ہیں تو اس کو معلوم کرنے جاتے تھے۔ تو یہ امام مسلم کہتے ہیں کہ ثابت روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کہ محمد بن ربیع نے روایت کرتے ہیں عتبان بن مالک سے۔ محمد بن ربیع کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میری ملاقات عتبان بن مالک سے ہوئی، تو میں نے کہا کہ ایک حدیث آپ کے واسطے سے مجھ تک پہنچی ہے، آپ بتائیے ذرا، وہی ان کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اصابنی فی بصری بعض الشیء، یعنی میری بینائی میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ تو اصابنی فی بصری بعض الشیء، تو میری بینائی میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، میری بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ میں نماز پڑھوں اپنے گھر، تو کہتے ہیں کہ میں نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں میرے یہاں، آپ نماز پڑھ دیں میرے گھر میں کہیں، فاتخذوہ مصلی، میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو عتبان کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ومن شاء اللہ من اصحابہ، اور صحابہ کرام بھی آپ بھی تھے، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے میرے گھر میں، اور آپ کے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں میں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا تھا کہ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں تاکہ میں وہاں نماز پڑھتا رہوں؟ تو ھذا للتبرک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا انہوں نے کیا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر نبی کے آثار و نقوش سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں عام طور پر علماء کرام کے یہاں اس کا جواز ہے۔ خود علامہ نووی جو مسلم کے شارح ہیں، تو انہوں نے جہاں اس حدیث پر بحث کی ہے تو وہاں یہ بھی ذکر کیا ہے اس حدیث کے فوائد میں سے، وفی هذا الحدیث انواع من العلم تقدم کثیر منها ففیہ التبرک بآثار الصالحین وفیہ زیارت العلماء والفضلاء والکبراء۔ تو اس حدیث میں کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ علامہ نووی نے ذکر کیا ہے التبرک بآثار الصالحین، نیک لوگوں کے آثار اور نشانات سے تبرک حاصل کرنا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر حاشیہ لگایا ہے، غالباً علامہ البانی کا حاشیہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھی جائے تو صحابہ کرام تابعین میں سے کسی بھی صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور سے تبرک حاصل کیا ہو۔ لہٰذا اتباع بن مالک نے یہ عمل کیا تھا آپ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، لیکن ولا یجوز التبرک بغیرہ، یعنی نبی کے علاوہ کسی اور سے تبرک جائز نہیں ہے۔ اور تمام صحابہ اس پر متفق ہیں، کسی صحابی سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ کسی نے غیر نبی سے تبرک حاصل کیا ہو۔ خیر، تو بہرحال یہ اتباع بن مالک کے یہاں آپ تشریف لائے اور بات کرنے لگے۔ لوگ صحابہ کرام بھی تھے، صحابہ کرام نفاق اور منافقین کی بات کرنے لگے تھے، یعنی نفاق کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، اور پھر ان لوگوں نے اسندوا عظمی ذالک، یعنی اس معاملے کی بڑائی یا اس معاملے کے بڑے حصے کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ مالک بن دخشم کی طرف کر دی۔ اصل میں مالک بن دخشم ان کے ساتھ نہیں تھے اس وقت۔ صحابہ کرام میں بہرحال ایک دوسرے پر کبھی کبھی تبصرہ بھی کرتے تھے، تو مالک بن دخشم کے سلسلے میں بعض صحابہ کرام کے ذہن صاف نہیں تھا، تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ بھی نفاق سے دوچار ہو گئے ہیں، بلکہ بڑے منافق ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ قالوا ودوا انہ دعا علیہ فہلک، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول بد دعا کر دے ان کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، ودوا انہ اصابہ الشر، اور اس بات کی آرزو کی کہ انہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے۔ خیر، لوگ بات کر ہی رہے تھے۔ مالک بن دخشم کے بارے میں آپ سن بھی رہے تھے نماز کے دوران، آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے کہا کہ تم لوگ مالک بن دخشم کے بارے میں کیا تبصرہ کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم کے صحیح الایمان ہونے کی تصدیق کی۔ اگر پیغمبر کسی کے بارے میں تصدیق کر دے کہ صحیح الایمان ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا وہ گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ تو توحید کے، رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا انہ یقول ذلک وما هو فی قلبی، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سنو، آپ نے صحابہ کرام کی بات تسلیم نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ توحید رسالت کی سچی گواہی دیتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ آپ نے کہا کہ سن لو، کوئی شخص جو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایسا نہیں کہ یہ گواہی دینے والا جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید رسالت کی گواہی دے اور جہنم میں داخل ہو جائے یا اس کو جہنم کھا لے۔ گویا آپ نے مالک بن دخشم کے ایمان کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ انہیں جہنم نہیں کھائے گی یا جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ انس کہتے ہیں
مجھے یہ حدیث بڑی اچھی لگی، میں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اس کو نوٹ کر لو، لڑکے نے نوٹ کر لیا۔ یہ مالک بن دخشم کے بارے میں ایک بات اور میں طلبہ کو بتا دوں، مالک بن دخشم من الانصار قد شہد بدرن، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر کے شرکاء کے بارے میں آپ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے شرکاء کی خطائیں معاف کر دی ہیں، وہ چاہے جو گناہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کر دے گا، اور چاہے جو گناہ کیوں کریں گے، یعنی ان کے اعمال کم ہو یا زیادہ ہوں۔ تو بہرحال مالک بن دخشم کے بارے میں یہ جو تبصرہ ہوا صحابہ کرام کا، تو آپ نے اس کی تردید کی۔ دیکھیے صحابہ کرام بھی انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے وہ عالم الغیب تھے نہیں صحابہ کرام، اس لیے بعض افراد کے بارے میں کچھ چیزیں سنتے تھے، دیکھتے تھے، ممکن ہے منافقین سے ان کی ملاقات ہوتی ہو، سب کی ملاقات ہوتی تھی، تو ان کے بعض احوال و آثار کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے ایسا تبصرہ کیا ہو کہ وہ بھی منافق ہے، ان کے اندر نفاق ہے، اور وہ زبان سے صرف کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے تردید کی۔ تو ایک پیغمبر کا کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شخص توحید کا، رسالت کا قائل ہے، بہرحال اس کے مومن ہونے کی پختہ دلیل ہے، پیغمبر سے زیادہ بہتر اور صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور آخری روایت ہے یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني ابو بکر بن نافع العبدی قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني عتبان بن مالك انه عمي فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونوعت رجل منهم يقال مالك بن دخشم ثم ذكرنا وحديث سليمان بن المغیرہ۔ اس میں بھی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ اور افادات ہیں۔ یہ ثابت کہتے ہیں مالک سے کہ مجھ سے بیان کیا عتبان بن مالک نے، یہاں یہ ہے کہ حدثنا ثابت ان انس قال حدثني عتبان بن مالک انه عمي، یعنی مجھ سے بیان کیا عتبان بن مالک نے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ وہ پچھلی روایت میں آیا کہ اصابنی فی بصری بعض الشیء، تو اور پچھلی بات میں بات یہ بھی ہے، انس روایت کرتے ہیں محمود بن ربیع سے، اور محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں عتبان بن مالک سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مدینہ۔ یہاں یہ ہے کہ ثابت روایت کرتا ہے انس بن مالک سے، اور انس روایت کرتے ہیں عتبان بن مالک سے، انہو عمیہ کو نابینا ہو گئے تھے۔ دیکھیے امام مسلم نے مقدمہ میں ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی کوئی صحابی کسی تابعی سے روایت کرتا ہے، اور وہ تابعی کسی صحابی سے روایت کرتا ہے، تو وہ صحابی تابعی کا واسطہ حذف کر دیتے ہیں، اور کبھی واسطہ ذکر کر دیتے ہیں، یہی معاملہ ہے۔ تو اس میں تھا کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں محمود بن ربیع سے، اور محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں عتبان بن مالک سے۔ یہاں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ایک صحابی کسی ایک صحابی سے روایت کرے، وہ صحابی کسی اور صحابی سے روایت کرے، تو ایک صحابی درمیان میں صحابی کے واسطہ حذف کر دیتا ہے، یا ایک صحابی تابعی سے روایت کرے اور تابعی کسی صحابی سے روایت کرے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صحابی بیچ میں تابعی کے واسطہ حذف کر دیتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ ہے انس روایت کرتے ہیں کہا کہ مجھ سے بیان کہ عتبان بن مالک نے کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، تو بھیجا اللہ رسول کے پاس پیغام اور کہا کہ آپ تشریف لے فخط لی مسجدن، یہ خط امر کا صیغہ ہے، صیغۃ امر خط ہے، خط خطن سے، فخط لی مسجدن یعنی عالم لی موضعن اصلی فیہ، آپ متعین کر دیجئے میرے لیے ایک جگہ جہاں میں نماز پڑھوں، یعنی آپ وہاں نماز پڑھ دیجئے، اسی کو متعین کر دیجئے میں نماز پڑھوں۔ آپ تشریف لائے اور آپ کی قوم یعنی صحابہ کرام بھی آئے، اور ان میں سے ایک کا وصف بیان کیا گیا جن کا نام تھا مالک بن دخشم۔ پھر انہوں نے
سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ہے. تو بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.